بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بریٹا اور رومیل کا بیٹا سلطان مراد بھی پرستان کا ننھا سا شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ بریٹا نے ڈیمونان کے لیے بہت سے کھانے بنائے تھے۔ ان میں بکری کی ران، مرغابی اور مارخور کے گوشت کے علاوہ ابلے ہوئے چاول اور خمیری روٹی شامل تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر بعد آیا صوفیہ کی سفید پردوں والی مخصوص بگی رومیل کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ ابھی اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ قاسم نے پام کے پیچھے سے بگی سے اترنے والے مہمانوں کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے دو نوجوان راہبائیں بگی سے باہر آئیں اور ان کے پیچھے جس شخص نے بگی سے باہر قدم رکھا اسے دیکھ کر قاسم کی تمام نفسیات سمٹ گئیں۔ قاسم کے رگوں پہ میں ایک دم سے غصے اور انتقام کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس کے سامنے اس کا پرانا دشمن ابو جعفر موجود تھا۔ وہ چاہتا تو آگے بڑھ کر ابو جعفر کی جان لے سکتا تھا، لیکن اس نے صبر سے کام لیا۔ ابو جعفر بطریق کے بھاری بھرکم لباس میں تھا۔ یہ آیا صوفیہ کا مخصوص لباس تھا۔ ابو جعفر کے ساتھ آنے والی نوجوان راہبائیں بھی اپنے مخصوص سفید لباس میں تھیں۔ انہوں نے سروں پر سرخ رنگ کے اسکارف باندھ رکھے تھے اور ان کی چال ڈال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابو جعفر کے ساتھ کام کرنے والی اس کی خاص الخاص راہبائیں ہیں۔ یہ لوگ اندر چلے گئے۔ چرچ کی مخصوص بگی رومیل کے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ بگی کے کوچوان نے چند قدم آگے بڑھ کر ایک کھلی جگہ اس بگی کو کھڑا کر دیا اور اپنی نشست کے پیچھے سے سبز چارہ نکال کر گھوڑوں کے آگے ڈال دیا۔ بگی میں دو صحت مند گھوڑے جتے ہوئے تھے اور انہیں گئے ہوئے جب خاصی دیر گزر گئی تو قاسم اس احتیاط کے ساتھ پام کے پیچھے سے نکلا کہ بگی کا کوچوان اسے دیکھے تو عام راہگیر سمجھے۔ قاسم بے پرواہی کے ساتھ چلتا ہوا رومیل کے دروازے کے سامنے آیا اور پھر تیزی سے ڈیوڈی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڈی کی مشعل ابھی روشن نہیں کی گئی تھی۔ قاسم ایک کونے میں سمٹ کر اندر کا جائزہ لینے لگا۔ تمام لوگ نشست کے کمرے میں تھے۔ قاسم بڑے آرام سے چلتا ہوا ساتھ کے کمرے میں آ کر دروازے کے نزدیک چھپ گیا۔ یہاں بھی مشعل روشن نہیں تھی، البتہ مہمانوں کا کمرہ 3-4 مشعلوں کی وجہ سے روشن کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے مہمانوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ قاسم دروازے کی ایک جری سے انہیں دیکھ بھی سکتا تھا۔ نشست کے کمرے میں ڈیمونان، اس کے راہبائیں رومیل اور بریٹا موجود تھے۔ سلطان کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا جسے تھوڑی دیر بعد اس نے مقدس باپ کی خدمت میں پیش کر کے بہت سا پیار لے لیا۔ قاسم کو یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ بریٹا بالکل پریشان نہیں تھی، خصوصاً اس وقت جب ڈیمونان نے پوچھا، ارے بھائی، ہماری بچی بریٹا کے وہ دولت مند اور رئیس بھائی کہاں ہیں جو مقدس جنگ کے لیے ہمارے چرچ کو تحفہ نظر کرنا چاہتے تھے اور جن کے لیے ہم نے آپ کی دعوت قبول کی؟ رومیل نے جلدی سے جواب دیا، مقدس باپ، مورگن بریٹا کا چھوٹا بھائی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کو آتے آتے کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے وہ تھوڑا سا سامان خریدنے کی غرض سے بازار کی جانب نکل گیا، لیکن آپ تو جلد آ گئے، اس لیے ہم اب مورگن کی عدم موجودگی پر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ نہیں بچوں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ڈیمونان جس وقت یہ بات کر رہا تھا، بریٹا جان بوجھ کر اپنی انگلی میں مارسی کی انگوٹھی گھمانا شروع ہو گئی۔ وہ بظاہر یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر کر رہی ہے۔ ڈیمونان کی نظر فوراً مارسی کی انگوٹھی پر جا پڑی، لیکن پہلے پہل اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ بریٹا ڈیمونان کے سامنے احترام سے بیٹھی تھی اور ایک غیر ارادی حرکت کے طور پر اپنی انگلی میں انگوٹھی کو مسلسل گھما رہی تھی۔ قاسم نے دل ہی دل میں بریٹا کو داد دی اور کچھ دیر بعد وہی ہوا۔ انگوٹھی کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے ڈیمونان کے ذہن میں یادوں کے کیڑے رینگنے لگے اور پھر ایک دم اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا اور اسے مارتھا کی انگوٹھی یاد آ گئی۔ ارے یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو البانوی کنیز مارتھا ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اسے جیسے ہی یہ بات یاد آئی اس کے دماغ
دماغ میں چکی چلنے لگی اور اسے حیرت کے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ اس نے سوچا مارتھا کی انگوٹھی بریٹا کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ اس کا شاطر دماغ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ وہ بریٹا کی اس پرخلوص دعوت کو دوہری نظر سے دیکھنے لگا۔ اس سے رہا نہ گیا اور بلا آخر بریٹا سے پوچھ ہی لیا، عزیز بیٹی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کے ساتھ مسلسل کھیل رہی ہو۔ ہمیں لگتا ہے تمہیں یہ انگوٹھی بہت عزیز ہے۔ ڈیمونان کے پوچھنے کا انداز اس کی عیار ذہنیت کا خماس تھا۔ بریٹا اپنی کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ ڈیمونان مارسی کی انگوٹھی کو پہچان چکا تھا۔ بریٹا نے ڈیمونان کی بات کا جواب اب بالکل عام سے اور معمولی انداز میں دیا، مقدس باپ، مجھے یہ انگوٹھی خریدے ابھی چند دن ہی گزرے ہیں۔ میری انگلی میں ذرا سی تنگ ہے، اس لیے کسی وقت بے دہانی میں اسے صحیح کرنے لگ جاتی ہوں۔ میں اس حرکت پر معذرت خواہ ہوں۔ اب بریٹا نے انگوٹھی کو گھمانا چھوڑ دیا اور ڈیمونان کے ساتھ آئی ہوئی راہباؤں کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن ڈیمونان کا ذہن پوری شدت سے مارسی کی انگوٹھی میں الجھا ہوا تھا۔ بریٹا نے خریدنے کی بات کی تو ابو جعفر کے تمام غیر ضروری شکوک دور ہو گئے، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ انگوٹھی قسطنطنیہ کیسے پہنچ گئی اور بریٹا کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ اسے سب کچھ بھول گیا اور صرف 7 سال پہلے کے واقعات یاد رہ گئے۔ بریٹا نوجوان راہبوں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ ڈیمونان نے بریٹا سے پھر سوال کیا، بیٹی، ہم اگر تم سے کچھ مانگے تو کیا ہمیں عنایت کر دو گی؟ رومیل ڈیمونان کی بات سے بری طرح چونکا اور بریٹا کی انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگا۔ بریٹا نے بڑے سلیقے سے ڈیمونان کی بات کا جواب دیا، کیوں نہیں، مقدس جنگ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، آپ حکم کیجئے۔ ہمیں مقدس جنگ کے لیے نہیں، اپنے لیے کچھ درکار ہے۔ رومیل کو اب پہلے سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آسمانی باپ کو تو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر یہ بشپ کون سی چیز مانگ رہا ہے؟ اسی اثناء میں بریٹا نے بھی وہی بات کی، مقدس باپ، جو ہم انسانوں کے لیے آسمانی باپ ہوتا ہے اپنے دنیاوی بچوں سے کیا طلب کر رہا ہے، یہ جاننے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ ڈیمونان ایک مرتبہ تو سٹپٹا گیا، بریٹا نے بات ہی ایسی کی تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ ایک راہب جسے دنیاوی علائق سے کچھ غرض نہ تھی، وہ بریٹا سے کیا چاہتا تھا؟ وہ بریٹا سے انگوٹھی مانگتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ یہ نسوانی انگلی کے لیے بنائی گئی ایک چھوٹے قطر کی انگوٹھی تھی۔ سوچنے کی بات تھی کہ ایک مرد راہب کو اس کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ حالانکہ راہب تو ایک طرف، چرچ کی راہبائیں بھی زیورات نہیں پہنتی تھیں، اور پھر اس کے پاس مارسی کی انگوٹھی مانگنے کا یہ جواز بھی تو نہیں تھا کہ وہ دفاعی خزانے کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، کیونکہ ایک تو وہ خود کہہ چکا تھا کہ اسے بریٹا سے کوئی چیز اپنے لیے چاہیے، دوسرا یہ انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں تھی کہ دفاعی چندے کے لیے مانگی جاتی۔ وہ سوچنے لگا کہ انگوٹھی کی بات کس طرح کرے، اور کچھ دیر بعد اس نے ایک لمبی سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، دراصل آپ کی یہ انگوٹھی میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے، پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کہاں سے خریدی؟ رومیل مسلسل حیرت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے بریٹا کی جانب استفہامی نظروں سے دیکھا تو بریٹا گھبرا گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس نے یہ انگوٹھی کہاں سے خریدی ہے، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور فوراً کہا، یہ انگوٹھی میں نے گزشتہ کرسمس پر غیر ملکی سوداگروں کی ایک دکان سے خریدی تھی۔ اس میں کیا راز ہے مقدس باپ؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھی خداوند یسوع مسیح کی ایک سچی خادمہ کی تھی، جو یسوع مسیح کے دین پر قربان ہو گئی، یعنی شہید ہو گئی۔ اس کا نام مارتھا تھا، اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ڈیمونان اتنا کہہ کر یکدم خاموش ہو گیا اور قاسم کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ قاسم چاہتا تھا کہ ڈیمونان جلدی کے ساتھ مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ وہ بے صبری سے پہلو بدلنے لگا۔ ادھر بریٹا بھی بے چین تھی، کیونکہ ڈیمونان مارسی کے بارے میں بتاتے بتاتے رک گیا تھا۔ بلا آخر بریٹا کو خود ہی بولنا پڑا اور اس نے کہا، مقدس باپ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ مقدس باپ، میں یہ انگوٹھی آپ کی نظر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ دین مسیح پر قربان
ہونے والی مارتھا کے بارے میں بتاتے بتاتے رک کیوں گئے ہیں؟ میں بھی یسوع کی داسی ہوں۔ آپ مجھے اس عظیم خاتون مارتھا اور اس کی بیٹی کی بابت ضرور بتائیں۔ ڈیمونان بریٹا کی بات سنتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مکرانہ چمک اود آئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچنے لگا تھا، لیکن پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈیمونان نے ایک طویل سانس لی اور کہنے لگا، اس کی بیٹی مارسی اپنی ماں کی طرح دین عیسوی کی سچی خادمہ ہے اور آیا صوفیہ کی مقدس راہبہ ہے۔ میں اسی راہبہ کو تحفہ دینے کے لیے آپ سے انگوٹھی لینا چاہتا ہوں۔ ڈیمونان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر بریٹا کے ساتھ رومیل بھی چونک اٹھا۔ بریٹا نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، کیا آیا صوفیہ کی مقدس راہبہ؟ کیا نام ہے ان کا؟ مقدس باپ، میں اس عظیم ماں کی عظیم بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، سسٹر میری۔ ان کا نام سسٹر میری ہے۔ گزشتہ 7 سال سے مارسی آیا صوفیہ میں راہبہ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں اسے مارسی کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں سب اسے سسٹر کہہ کر پکارتے ہیں۔ صرف چند پرانے لوگوں کو اس کا اصل نام معلوم ہے۔ چرچ کی دوسری راہبائیں اسے سسٹر میری کہہ کر پکارتی ہیں۔ یہ اس کا مذہبی نام ہے۔ ڈیمونان کی بات ختم ہوتے ہی بریٹا نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، او بیچاری سسٹر میری، میں یہ انگوٹھی ضرور ان کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ اب ڈیمونان کے ساتھ آئی ہوئی راہباؤں کے چہروں پر بھی حیرت و استعجاب کا نقش تھا۔ بریٹا نے اس گفتگو کے دوران اپنی انگلی سے مارسی کی انگوٹھی اتار لی تھی اور اب وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ بریٹا نے اٹھ کر انتہائی احترام کے ساتھ مارسی کی انگوٹھی ڈیمونان کی خدمت میں پیش کر دی۔ ڈیمونان نے کس قدر پرجوش انداز میں مارتھا کی اس یادگار انگوٹھی کو تھام لیا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈیمونان بولا اور اس نے دھیرے دھیرے مارتھا اور مارسی کی کہانی بریٹا کو کس قدر تفصیل کے ساتھ سنانی شروع کر دی۔ یہی وہ نازک وقت تھا جب قاسم ساتھ والے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ تو مارسی کا سسٹر میری کی حیثیت سے ذکر سنتے ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے کانوں میں جوں ہی مارسی کے زندہ سلامت قسطنطنیہ میں داخل ہونے کی خبر پہنچی، اس کے بدن پر جوش کی وجہ سے ہلکی سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ محبوب سے بچھڑنے کا دکھ آج ایک دم سے جوان ہو گیا تھا۔ وہ مارسی سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ مارسی قسطنطنیہ میں ہوگی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج سے 7 سال پہلے جب مارسی البانیہ لے جائی گئی تو وہیں کہیں گم ہو گئی۔ یہ سن کر کہ مارسی قسطنطنیہ کے چرچ آیا صوفیہ میں ہے، قاسم کے بدن کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی مارسی سے مل سکے گا، وہ اپنی مارسی کو دیکھ سکے گا۔ مارسی اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گی؟ ان دردناک سوالات کی لذت نے اسے سرشار کر دیا۔ اب اسے ساتھ والے کمرے میں چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ نہ صرف کمرے سے بلکہ مکان سے نکلتا چلا گیا۔ اب اسے اپنا اگلا قدم اٹھانا تھا اور اس کا اگلا قدم ابھی تھوڑی دیر میں ظاہر ہونے والا تھا۔ ادھر کمرے میں وہ نازک لمحہ آ چکا تھا جس نے بریٹا کے سامنے قاسم کی ساری کلی کھول کے رکھ دی۔ قاسم تو جا چکا تھا، لیکن اب مارسی کی اصل کہانی سن کر بریٹا کے قدموں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ قاسم نے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کے دوران یہ سامنے کی بات نظر انداز کر دی کہ ڈیمونان جب بریٹا کو مارسی کی اصل کہانی سنائے گا تو قاسم کا پول خود بخود کھل جائے گا، اور اب تو بریٹا کہانی سن چکی تھی۔ اتنے بڑے راز کا انکشاف ہونے پر اس کا بدن لرزنے لگا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ڈیمونان کی زبانی سن چکی تھی کہ مارسی کس طرح قاسم بن ہشام نامی ایک مسلمان نوجوان کے دام فریب میں جھگڑی گئی تھی۔ ڈیمونان نے یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے پہل تو وہ مارسی کو اغوا کر کے لایا تھا، البتہ اس نے بہت سی باتیں چھپا بھی لی تھیں۔ مثلاً اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ادرنا میں اس وقت تک ابو جعفر بن کے رہ رہا تھا، اور نہ ہی اس نے بتایا کہ مارتھا کو تو اس نے خود قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ ڈیمونان نے اپنے آپ کو ادرنا میں ایک پادری کے طور پر ہی ظاہر کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس وقت ادرنا میں موجود زمیوں یعنی باج گزار عیسائیوں کا پادری
تھا۔ ابھی بریٹا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کے سامنے مورگن کا پول کھولے یا نہ کھولے۔ اسی اثناء میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ چونک اٹھے۔ ڈی مونان نے حیرت سے کہا، کیا آپ کے بھائی گھر میں دستک دے کر آتے ہیں؟ اس سوال پر بریٹا اور رومیل دونوں سٹپٹا گئے۔ رومیل یکلخت اٹھا اور مکان کے دروازے پر یہ دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ کون آیا ہے۔ بریٹا ابھی تک مخمصے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں تو مورگن چھپا بیٹھا ہے اور ادھر اس کا سارا پول کھل چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مورگن پول کھل جانے کے ڈر سے نکل جائے۔ اسے بے حد دکھ بھی ہو رہا تھا کہ مورگن نے اسے بہن بنا کر دھوکہ دیا تھا اور اسے جھوٹ بول کر استعمال کیا تھا۔ بریٹا خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی، لیکن اسے منہ سے کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد رومیل لوٹ آیا جس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا چرمی لفافہ تھا۔ یہ بازنطینی دربار کا مخصوص لفافہ تھا جو پیغامات کی ترسیل کے لیے فعال ہوتا تھا۔ ڈی مونان چرمی لفافہ دیکھ کر چونکا اور فی الفور رومیل سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو شہنشاہی پیغام لگتا ہے، کون لایا ہے؟ ڈی مونان بے صبرا ہونے لگا۔ رومیل نے لفافہ ڈی مونان کی طرف بڑھا دیا اور کہا، آپ کے کوچوان کو کوئی سپاہی دے گیا ہے۔ ڈی مونان کے لیے اس طرح کا اتفاق پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے قسطنطنیہ میں ہی مخصوص چرمی لفافہ بھیجا تھا۔ اسے بے حد حیرت ہو رہی تھی کیونکہ اس طرح کے لفافے تو قسطنطنیہ کے دربار سے آج سے 7 سال پہلے اس کے پاس ادرنا آیا کرتے تھے۔ اس نے عجلت سے لفافہ کھولا اور اس میں تہہ کیے رکھا ہوا چرمی کاغذ نکال کر جلدی سے پڑھنے لگا۔ یہ واقعی شہنشاہی پیغام تھا۔ مہر اگرچہ قدرے پرانی تھی لیکن خط کے اختتام پر اصل مہر بھی لگائی گئی تھی۔ کاغذ حیوانی جلی سے بنا تھا اور اس پر سیاہ روشنائی سے کچھ سطریں تحریر کی گئی تھیں۔ ڈی مونان تیزی کے ساتھ پڑھنے لگا، مقدس باب ڈی مونان، یہ شہنشاہی پیغام ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت شہنشاہ قسطنطنیہ قیصر قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انتہائی اہم اور خفیہ مسئلے پر آپ کو طلب کیا جا رہا ہے، فقط شہنشاہ قسطنطین۔ ڈی مونان کا دماغ حیرت کی شدت سے سنسنا رہا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا اور شہنشاہ کا قاصر ڈی مونان سے ملے بغیر واپس نہیں لوٹتا تھا، اور پھر اس طرح شہنشاہ نے اسے پہلے کبھی بلایا بھی تو نہیں تھا، لیکن چرمی لفافہ اور شہنشاہ کی مہر بتا رہی تھی کہ مکتوب سچا ہے۔ ڈی مونان نے ایک لمحے کی دیر مناسب نہ سمجھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کھانے کے لیے رومیل اور بریٹا سے معذرت کی اور شہنشاہی پیغام کا عذر پیش کر کے ان دونوں سے اجازت لی اور اپنی رہباؤں کو ساتھ لیے شہنشاہ کے محل کی جانب چل کھڑا ہوا۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کب کی شروع ہو چکی تھی۔ جب ڈی مونان اپنی رہباؤں سمیت رومیل کے گھر سے نکلا تو گلی میں مکمل اندھیرا تھا۔ کوچوان کلیسا کی سفید بگی کو دروازے کے سامنے لیے تیار کھڑا تھا۔ ڈی مونان نے کوچوان کی مستعدی کی دل ہی دل میں داد دی اور کوچوان سے کچھ کہے بغیر بگی کا عقبی پردہ اٹھا کر بگی میں سوار ہو گیا۔ رہبائیں بھی اس کے ساتھ ہی سوار ہوئیں۔ ڈی مونان نے بیٹھتے ہی کوچوان کو بآواز بلند ہدایت دی، قصر شہنشاہی کی جانب چلو۔ بگی قسطنطنیہ کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ڈی مونان آج ضرورت سے زیادہ بے چین تھا۔ اس کی چھٹی حس آج شروع ہی سے اسے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، اور اب مارسی کی انگوٹھی اور شہنشاہ کے خط کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی چھٹی حس کس قسم کے خدشات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی باپردہ بگی کسی سنسان سڑک پر دوڑ رہی ہے۔ یکلخت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا؟ کوچوان اسے کہاں لے جا رہا تھا؟ یہ سڑک شاہی محل کی طرف تو نہیں جاتی تھی۔ یہ سڑک تو شہر کی ایشیائی سمت آبنائے باسفورس کے تنگ ساحل کی جانب جاتی تھی۔ اس طرح سے قسطنطنیہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسے شہر کی عقبی سمت بھی کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس طرف کی فصیل میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ فصیل بھی کمزور اور چھوٹے قد کی تھی۔ عقبی فصیل بعض جگہ سے تو سمندر کے اس قدر نزدیک تھی کہ سمندر کا پانی دیوار کو چھونے لگتا تھا۔
डिमुनान की बग्गी हवा से बातें करती हुई उस सिमत में जा रही थी। डिमुनान के औसान खता हो गए और अब उसे महसूस होने लगा कि उसकी छठी हिस्स किस किस्म के खदशात की निशानदही कर रही थी। उसने मुस्तरब होकर बग्गी के कोचवान को आवाजें देना शुरू कर दी, लेकिन कोचवान होता तो सुनता। कोचवान तो इस वक्त दुनिया में ही नहीं था। उसकी लाश नए कोचवान के कदमों में पड़ी थी। अब डिमुनान ने कोचवान को पुकारना बंद कर दिया और अपना खंजर निकाल लिया। उसके पास तलवार तो नहीं थी। वो खंजर से नए कोचवान का काम तमाम करना चाहता था। वो चलती बग्गी में अपनी निशिस्त से उठा और बग्गी के अगले पर्दे को चाक कर दिया।